وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے بخش دیا داؤد کو سلیمان بیٹا، بیٹا قابل ہو، لائق ہو، باپ کی زندگی بیٹا۔ نعم العبد، کیا خوب بندے تھے۔ مودودی صاحب کہتے وہ عورت ہوتے تھے اور وہ پوری سوسائٹی میں متاثر تھے اور ان سے لفظ ہو، اللہ فرماتے ہو میرے نیک بندے انہو اواب، بے شک وہ نچارنے والے تھے۔ اذ ورد علیہ، اس وقت پیش میں ان کو بالعشی، شام کو، الصافنات الجیاد، گھوڑے دستی کے سکتے۔ سلیمان علیہ السلام کو جنگی گھوڑے دکھائے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر، اور میں محبت کرنے لگا مال سے محبت، عن ذکر رب الجمال، حتی توارد بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا پردے میں۔ ردوہا علیہ، واپس کر دو گھوڑے، مذہب میں پلٹ پڑے، مسحن چھونے لگے، بالسوق والآناک، ان کی پنڈلیاں اور گدیاں صاف ستھرا کر کے حکم دے دیا سارے گھوڑوں کو ذبح کرو، اس شریعت میں حلال ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ان کے سیٹ پر ایک لوتھڑا، ثُمَّ أَنَابَ، پھر حضرت اللہ کی طرف اور مائل ہوئے۔ دو واقعے مختلف ہیں۔ جس دن حضرت کے سامنے گھوڑے پیش ہوئے اور آپ نے بہت توجہ سے گھوڑے دیکھے، اچانک خیال ہوا کہ وہ سورج ڈوب رہا ہے۔ حضرت نے جلدی میں نماز پڑھی اور پھر فرمایا یہ گھوڑے سبب بن گئے نماز میں تاخیر کے، لہذا ان کو ذبح کرو۔ حسن بصری نے لکھا ہے کہ سلیمان نے بحکم خدا رضا الہی کے لیے 20,000 گھوڑے ختم کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں ہوا دے دی، گھوڑوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، ختم، رضا سے نہیں، بس پاواز اور گرگا۔ یہ دوسرا واقعہ علیحدہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فوج کو حکم دیا بخاری شریف میں کہ اس مہم پہ جاؤ۔ فوج نے کہا موسم اچھا نہیں ہے، ہتھیار کافی نہیں ہے، تھوڑی گرمی زیادہ ہے، علاقہ دور ہے، تھوڑا صبر کرو۔ سلیمان نے کہا اچھا، میرے حکم کے بعد ہٹو، جاؤ یہاں سے۔ آج میں اپنی 60 سے لے کے 160 عورتوں سے ملاقات کروں گا، پوری رات گڑزا 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 گڑزا۔ اللہ کے پیغمبر طاقتور انسان تھے، جو 160 بیوی رکھے گا تو پھر کام بھی کرے گا نا، خالی کوئی کاغذ کی عورتیں تو نہیں ہوتی۔ اور انبیاء نوع دیگریس، انبیاء علیہ السلام بڑے بہادر ہوتے ہیں، ان کی بشریت وہ بہت ہی خلاصہ اور نچوڑ ہوتی ہے۔ حضرت نے اپنی محنت تو پوری کی، لیکن صرف ایک عورت بمشکل حاملہ ہوئی اور اس نے بھی ناتمام بچہ دے دیا، تو دایا اٹھا کر کے حضرت کی خدمت میں کرسی پہ رکھا۔ حضرت نے کہا ہاں، مجھے فرشتے نے یاد دلایا کہ پڑھو انشاءاللہ، لیکن میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ نبی کے دل میں اللہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، لیکن کچھ الفاظ کہنے کے، اگر آپ کے دل میں پورا قرآن سورت نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی، آپ کے دل میں پورا قرآن بسم اللہ نہ پڑھے آپ کا کھانا سنت نہیں ہوگا، آپ اللہ اکبر نہ کہے آپ کی نماز شروع نہیں ہے، آپ لفظ نکاح قبولیت طلاق نہ کہے وقوع نہیں ہوگا۔ یہ واقعات حقیقت میں لسانی افعال ہیں، انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، حضرت نے نہیں کہا۔ چنانچہ کہتے ہیں سینکڑوں سال کے لیے مہم مؤخر ہو گیا۔ تو یہ صرف مستحب کا ترک ہے، واجب فرض کسی کے یہاں نہیں ہے۔ اور معلوم ہوا کہ ترک استحباب پر گناہ تو نہیں ہے، لیکن نقصان ہے۔ نئی بات سنو اس سال کی توجیہ میں، ترک مستحب پر
نقصان تو نہیں ہے، سزا تو نہیں، عذاب یا گناہ، لیکن نقصان ہو جائے گا۔ ننگے سر والوں کو یہ بتاؤ کہ تمہاری نماز کے اجر میں نقصان واقع ہو جائے، اور قمیص کے کنارے غلط سلوانے والوں کو کہو کہ مستحب کے خلاف چل رہا ہے، نقصان اٹھا رہے ہو، پتہ نہیں چلتا۔ تو دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھنے والوں سے کہو مستحب کے خلاف کر رہا ہے، تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے، بالیمین فقط، مرقات جلد ثانی صفحہ 202، تکملہ مجمع البحر صفحہ 547 اور 17، بلکہ مولانا نے دوسرے حوالے بھی بھیج دیے، ناظم صاحب نے کل کچھ حوالے بھیجے۔ وصح انه صلی اللہ علیہ وسلم کان یعقد التسبیح بیمینہ تحتاوی صفحہ 172، عن عطاء بن صائب عن ابیہ عن عبداللہ بن عمر قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح قال ابو قدامہ بیمینہ، ابو داؤد صفحہ 210 جلد اول۔ یہ اور مزید حوالے، نمازوں کے بعد تسبیحات تو پڑھتے ہیں لیکن اوپر سپر ہی نہیں، پدواڑ اللہ سے میرا آبادی بس ہم لسکے جی بھی بنے شروع مدا استاد بیت الخلا لاستے دیوانے خدے نہیں والے شرمے گے نا، صرف دائیں ہاتھ، بالیمین فقط۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان انشاءاللہ کہہ دیتے سب کے سب بیویاں حاملہ ہوتی اور سب سے مجاہدین پیدا ہوتے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دیا ان کی کرسی پر لوتڑا، ثُمَّ أَنَا، پھر وہ رجوع ہوئے۔ یہاں بھی بنی اسرائیل نے اپنا ایک کام دکھایا ہے، وہ کہتے ہیں سلیمان کی ساری سلطنت ایک انگوٹھی میں تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی صدری میں ڈالی اور صدری انہوں نے غسل خانے یا بیت الخلا جاتے ہوئے لٹکا لی۔ ایک جن آیا اور اس نے صدری پہن لی، انگوٹھی نکال کے پہن لی اور سلیمان بن گیا، اس انگوٹھی میں تصرف تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب طہارت خانے سے باہر آئے، دیو نے ان کو گرفتار کیا، ہتکڑیاں لگا کے جیل میں بند کیا، اور حضرت سلیمان کی وہ جو خاص بیوی تھی جویرہ، ان کے ساتھ بھی بدفعلی کی، اور سلیمان بڑی تکلیف اور مصائب کے بعد کبھی ایک دن اس انگوٹھی پر قادر ہوئے۔ یہ واقعہ بھی اسرائیل اینڈ کمپنی کا بنا ہوا ہے، بیکار بے حقیقت۔ افسوس کہ امام بخاری جیسے بزرگ ہستی اس کے شکار ہو گئے۔ شاہ انور شاہ نے اس جگہ لکھا جہاں اس نے کہا وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا اے شیطان، شاہ انور شاہ نے کہا جا بتفسیر غلط فاحش، بالکل غلط تفسیر ہے۔ قال رب اغفر لی، حضرت سمجھ گئے، فرمایا پروردگار معاف فرما، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، دیجئے مجھ کو سلطنت جو مناسب نہ ہو میرے بعد کسی کو، ایسی بادشاہتیں نہیں چاہیے، ایسی بادشاہت دے دے جو کبھی کوئی چھین نہ لے۔ مشرف صاحب نے اس سے چھینا، انہوں نے آ کے اس سے چھینا، ایک دوسرے سے چھینتے چلے جا رہے ہیں۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ سب کچھ دینے والے ہیں۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، بس ہم نے تابع کی ان کے لیے ہوا، یہ گھوڑوں کے بدلے میں، تجری بِأَمْرِهِ، چلتی تھی اس کے کہنے سے، رخاءً آرام سے، حیث اصواب، جہاں حضرت کو جانا ہوتا، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور جنات سب تعمیر کرنے والے اور غوطہ کھانے والے۔ کچھ جنات تعمیر میں لگے تھے، کچھ دریاؤں میں غوطے کھا کے موتیاں نکال دے، وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کچھ اور جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں۔ هَذَا عَطَاؤُنَا،
یہ ہمارا دیا ہوا ہے، فمنن احسان کر کے دے، او امسک یا اپنے پاس رکھے، بغیر حساب کوئی حساب کتاب نہیں۔ کہتے سلیمان علیہ السلام نے عالم ارواح میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا شان و شوکت سے۔ حق تعالیٰ سے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا فقیر نبی ہے، یفتخر الفقر علی الغنا۔ کہا مجھے کیوں خزانے دیے، مجھے کیوں جن و انس تابع کیا، مجھے کیوں تخت دیا، مجھے کیوں اتنی بڑی در و دولت دی؟ واپس اللہ نے کہا ذا طاؤنا، یہ تو ہم نے دے دیا، فمنن احسان کر کے دے، عوام سے کیا روکے، بغیر حساب، اس کا حساب اٹھا لیتا ہوں، باقی خزائن دولت حکومت رہے گی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا مرتبہ اور بہترین رجوع تھا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین اور جو اس کے درمیان میں ہے نکما، بے فائدہ، بے حکمت، باطل۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ گمان کافروں کا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تباہی ہے کافروں کے لیے جہنم کی۔ ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کالمفسدین فی الارض، جیسے فسادی ہوتے ہیں ملکوں میں۔ ہم نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنائے پرہیزگاروں کو گناہگاروں کے ساتھ۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتاری آپ کو برکتوں کی، لیدبروا آیاتی، کہ سوچے اس کے مقالات میں، ولیتذکر اولو الالباب، و نصیحت لے عقل مند۔